ناظرین، آپ کا میزبان یونس بھٹ آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، حالات حاضرہ پر تو ہم روز بات کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا تہوار ہے، سپاہی سے لے کر آئی جی پولیس پنجاب تک ہماری حفاظت کے لیے سڑکوں پر موجود رہتے ہیں۔ آج عید کے روز بھی ہم نے سوچا کہ پروگرام کو حالات حاضرہ پر کرنے کی بجائے کسی ایسے دوست کے پاس جائیں جو محکمہ پولیس کا حصہ ہے، اور ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ انہوں نے عید کیسے گزاری ہے، اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ عید کے تہوار پر اپنی فیملی میں پہنچ جاتے ہیں، گھر پر عید کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ عید کرتے ہیں، انہیں لے کر پارک اور دیگر ریسٹورنٹ وغیرہ جا کر اپنی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرتے ہیں۔ لیکن جو محکمہ پولیس کے آفیسر ہیں وہ اپنی فورس کے ساتھ سڑکوں پر پولیس لائنز میں نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور ہماری حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں کہ ملک میں، شہر میں کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ تو پیش نہیں آ گیا۔ اللہ نہ کرے ناخوشگوار واقعہ پیش آنے کی صورت میں افسران خود موقع پر بھی جاتے ہیں اور فیملی سے مل کر ان کے معاملات مسائل کو حل کرنے کے لیے جو بھی انسیڈنٹ پیش آیا ہو موقع کی کارروائی کا حکم دیتے ہیں۔ آج ہماری جن سے ملاقات ہو رہی ہے ڈی ایچ انویسٹیگیشن لاہور کے کامران عادل صاحب ہیں۔ ہم نے سوچا کہ کسی بڑے پولیس افسر سے آج رابطہ کیا جائے، ملاقات کی جائے، تو ان سے پوچھیں کہ عید کے تہوار کے موقع پر آپ کی کیا مصروفیت رہی، آپ آج کے دن کیا کر رہے ہیں، آج کے دن آپ کی عید کیسے گزری، آج کے دن آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے دن آپ نے عید کے حوالے سے بچوں کو جو اپنے بچوں کے لیے ٹائم دینا تھا وہ نہ دے سکے، اور آپ گھر پر ہونے کی بجائے آج بھی دفتر آ گئے ہیں۔ تو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کامران عادل صاحب کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ کامران بھائی، خوشی کے اس موقع پر ہم آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی فورس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بتائیے کامران بھائی، آج کی جو تہوار کے موقع پر آج کے دن آپ نے کس طرح دن کا آغاز کیا، یا کیسے آغاز کرتے ہیں آپ؟ جب عید کا تہوار آ جاتا ہے تو آپ کی مصروفیت، عام لوگوں کی تو مصروفیت فیملی کے ساتھ ہوتی ہیں، تو آپ کی مصروفیت کیسے ہوتی ہے؟ جی ہمارا تو جی دونوں عیدیں، بڑی عید اور چھوٹی عید بڑی ٹف ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، عید کا دن مسلمانوں کے یہاں ایک خوشی کا دن گنا جاتا ہے، اور ہمارے بھی یہی جذبات ہوتے ہیں۔ لیکن بڑی عید میں تو ہماری اور ٹارگٹس ہوتے ہیں، ہمارے ٹارگٹس یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کی جانوروں کی حفاظت ہو۔ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں جانور کھڑا ہوتا ہے، اور بڑا مہنگا ایک جانور ہوتا ہے، بڑے شوق سے، بڑے چاہ سے لوگ جانور لے کر آتے ہیں۔ تو ہماری پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ان کو سیکیور رکھا جائے۔ اسی طرح بازاروں میں بہت لوگ جاتے ہیں، چاند رات کے حوالے سے بہت سارے لوگ نکلتے ہیں، تو ان کی سیکیورٹی ہمارا پہلا کنسرن ہوتا ہے۔ اور اس سارے عمل میں جو آپ بات پرسنل لیول کی اگر آپ بات کہیں تو وہ ہماری کوئی پرسنل لائف کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اور عید کا جس دن عید کا دن ہوتا ہے، جیسے آج کا دن ہے، تو بس نماز پڑھتے ہیں، اور پہلے تو لوگوں کو نماز کے حوالے سے سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ وہ جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم سب سے پہلے اپنے شہداء کی فیملیوں کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کو ملتے ہیں۔ اسی طرح اپنی سپاہ کو پہلے ملتے ہیں، اس کے بعد آ کے اپنے بچوں کو ملتے ہیں، ان کا منہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کس کی ایسی ترتیب ہے، ایک ایسی جاب ہے جو بہت یونیک ہے اس حوالے سے۔ اب آپ اس کی انفرادیت کو اس کی اسٹرینتھ مانتے ہیں، تو اور اس کی اسٹرینتھ کی وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو بھی ماحول، جو بھی امن و امان نظر آتے ہیں، وہ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے آفیسرز بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں، بڑے کمیٹڈ ہیں۔ اگر آپ سپاہی کی زندگی دیکھیں تو بہت مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہی از دا ریئل کاپ۔ میں ان کو کبھی بھی نچلا سطح کا لفظ نہیں بولتا، میں کہتا ہوں دے آر دا، وہ اصلی پولیس والے وہ ہیں۔ وہ بہت مشکل لائف گزارتے ہیں۔ پولیس افسران کو تو پھر بھی کافی سارا سسٹم سپورٹ کرتا ہے، ان کو اسپیس زیادہ دیتا ہے۔ عید کا موقع ہو یا کوئی بھی تہوار آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے محکمے کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے کہ تمام پولیس ملازمین کی چھٹیاں جو ہے ختم کر دی گئی ہیں۔ تو آپ کے فورس کے تمام ساتھی اس کو جو ایس او پی کے مطابق دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی کبھی یہ خواہش پھر نہیں ہوتی کہ وہ چھٹی کے لیے ریکویسٹ کریں۔ وہ کیا پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ جب وہ سڑک پر کھڑے ہوتے ہیں اور عید کے باہر پہرا دے رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں تو لوگ جب نکل رہے ہوتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو سلام کیا جائے، ان کو گلے لگایا جائے،
تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی ہماری فیملی ہے. ایسے تو وہ ملازمین آپ سے کیا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پھر کیسے انہیں اکاموڈیٹ کرتے ہیں جو سڑک پر کھڑا ہے, گن لے کے مسجد کے باہر کھڑا ہے؟ جی میں نے تو کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ میں مطلب ہر طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ بہت زیادہ بے نیازی کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ آ کے باقاعدہ پولیس والوں کو گلے ملتے ہیں, ان کو ہاتھ ملاتے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری سیکیورٹی پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہر طرح کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں. میں سمجھتا ہوں جو اچھے لوگ ہیں, جو اس جسٹس کو سمجھتے ہیں, وہ بہت بڑا حصہ پلے کر رہے ہیں. کئی مرتبہ میں کانسٹیبلوں کو جب ملتا ہوں عید کے فوراً بعد, تو اس بات پہ بڑے راضی ہوتے ہیں کہ وہاں کی جو کمیونٹی تھی وہ بہت اچھے لوگ تھے. انہوں نے آ کے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا, ان کے ساتھ گلے ملے, ان کو عید مبارک کہا, اور ان کو انہوں نے ایکنالج کیا کہ آپ ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے تھرو یہ ضرور میسیج جانا چاہیے کہ جو لوگ بھی جہاں بھی جب آپ کو عید پہ کوئی پولیس آفیسر نظر آتے ہیں, یو ون اسمائل کین میک اے ڈفرینس. اس کو عزت کے ساتھ مل لیں, اس کو مسکرا کے دیکھ لیں, اس کے لیے دعا کر دیں. یہ بہت بڑی آپ کی ایک کنٹریبیوشن ہوگی. اچھا کامران بھائی, یہ تو ہم بات کر رہے تھے سپاہی کی, ایک چھوٹے ملازم کی. آپ کے گھر میں جب عید کا تہوار آتا ہے تو اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ آپ اپنے گھر سے صبح, جو آپ کی صبح ہوتی ہے, آپ نے کیسے صبح کرتے ہیں؟ آپ عید کے دن کس طرح آغاز کرتے ہیں؟ رات کو کتنے بجے سوتے ہیں, کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ بچوں کی کیا, ان کے لیے کیا لے کے آتے ہیں, اور بچے آپ سے کیا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں؟ بچوں کا سب سے بڑا مطالبہ اور گھر والوں کا سب سے بڑا مطالبہ ٹائم ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ انہیں کوئی چیز چاہیے, انہیں کوئی خاص کپڑے چاہیے, یا ان کا میکسیمم ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں. بچوں کی تو بڑی خواہشات ہوتی ہیں کہ پاپا میں یہ بھی چیزیں لے کے دیں, پاپا میں یہ بھی لا کے دیں. میں بڑا خوش قسمت. پولیس افسر کے بچے تو خاص کر بڑا چاہتے ہوں گے, جی ہمارے پاپا جو ہے وہ شہر کے بہت بڑے افسر ہیں, ہم جو بھی مانگیں گے یہ لے کے آئیں گے. تو آپ کے بچے آپ سے کیا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک تو ہم نے ان کی تربیت اس طریقے سے کی ہے کہ ہم نے ان کو چیزوں کے حوالے سے نیڈز اور وانٹس کا فرق بتایا ہے, اور اس کی وجہ سے اللہ کی بڑی مہربانی ہے, بڑا اللہ کا کرم ہے, اور اس میں میری مسز کا زیادہ کنٹریبیوشن ہے. گھر کا ماحول اس نے ایسا رکھا ہے کہ ہم کبھی بھی وانٹس کے پیچھے نہیں بھاگے. تو اس کی وجہ سے بچوں کا ذہن بہت مناسب ہے, وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, اور وہ میرے سے صرف ٹائم کا مطالبہ ہوتا ہے. میری بیٹی جو ہے وردہ, اس کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ مجھے ٹائم چاہیے. جی کامران بھائی, آپ سے بچوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ان کی خوشیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تھوڑا سا بچوں کے بارے میں فیملی بیک گراؤنڈ بتا دیجیے گا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں, کون کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میرے جی 3 بچے ہیں. میری بیٹی ہے وردہ کامران عادل, وہ اس وقت کانوینٹ میں ہے اور 9th کلاس میں ہے. اس نے بھی امتحان دیا ہے. آج کل وہ صبح دوپہر شام ذکر کر رہی ہے کہ اس کا رزلٹ اچھا آ جائے, بچوں کا رزلٹ آنے والا ہے. اور میں آپ کی وساطت سے ریکویسٹ کروں گا تمام سامعین سے کہ وہ بھی ضرور دعا کریں کہ اچھے سے سب کے بچوں کے رزلٹ آئیں, سب کے بچوں کے اچھے رزلٹ آئیں. ایک بیٹا میرا 8th کلاس میں ہے, اور ایک بیٹا میرا 6th کلاس میں ہے, LGS میں پڑھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, پوری ان کی یکسوئی پڑھائی پر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پڑھ لکھ جائیں گے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر ہوگا, اچھے انسان بنیں گے, روزگار کے معاملات اللہ کے ہاتھ. تو عید کے موقع پر آپ نے بیٹی جس کے لیے آپ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے, اللہ کرے وہ کلاس میں نمایاں پوزیشن حاصل کرے, دیگر بچے بھی نمایاں پوزیشن حاصل کریں, تو کیا ان کے لیے آپ نے بندوبست کیا ہے ان کو عید دینے کے لیے؟ آپ عید پہ بچوں کو کتنے پیسے دیتے ہیں؟ ہر گھر میں بچے پیسے مانگتے ہیں, پاپا ہمیں عید دیجیے, آپ اپنے بچوں کو کتنے پیسے دیتے ہیں؟ جی پیسے, یہ تو خیر بڑی عید پہ تو بکروں کے ساتھ ان کی زیادہ دوستی ہے. وہ بکروں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, میں ان کے پیچھے طلبگار ہوتا ہوں تو کچھ وقت کا, لیکن وہ جب تک بکرا ذبح نہیں ہو جاتا تب تک ان کی توجہ کا محور وہ ہوتا ہے. لیکن اس بٹوین جب ہم اس کے دوران گھر جاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں بچے ہمیں دیکھ کر. اور یہ ایک آپ کو پتہ ہے پولیس کی بڑی متحرک نوکری ہے, آپ کو بہت ایکٹیو رہنا پڑتا ہے, ڈسپلن کا بھی مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, کئی چیزیں اپنے ساتھ چلانی ہیں, اپنے فیملی کو بھی دیکھنا ہے, ایک پورا لائف سٹائل ہے. اور کئی مرتبہ جو لوگ اس کو لائف سٹائل کو طور پہ نہیں قبول کرتے وہ مشکل میں رہتے ہیں. اور اگر ہماری تو فیملیاں بھی اس بات کی عادی ہیں, اس کے لیے تیار ہوتی ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کسی وقت بھی کال آئے گی ان کو جانا پڑ سکتا ہے. کامران بھائی, ہم دیہاتوں کے رہنے والے ہیں, ہمارے دیہاتوں میں ہمارا جو کلچر ہے, بچے بڑا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں, پاپا عیدی دیجیے, ماما عیدی دیجیے, گھر میں کوئی ماموں عیدی دیجیے, پھپھو عیدی دیجیے. آپ پوش علاقے میں رہتے ہیں, ہمیں تھوڑا سا پوش علاقے کا کلچر بتا دیجئے کہ پوش علاقے میں جو فیملیاں رہتی ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ والدین سے اس طرح ڈیمانڈ کرتے ہیں جس طرح ہمارے دیہاتوں میں؟ یا نہیں جی بالکل کرتے ہیں. بچہ ہے جی, آپ کو پتہ ہے وہ اس کا تو معصومیت ہے, بچپن پن ہے, اور آپس میں ریس لگی ہوتی ہے کس کے پاس. چھوٹی عید بھی گزری تھی, چھوٹی عید پہ آپ نے بچوں کو کیا عید دی؟ جی چھوٹی عید پہ جی بس جو میں اپنے طور پہ جو میں اپنے تمام بیٹیوں کے لیے ذرا زیادہ ہوتا ہے, چونکہ بیٹیاں زیادہ آپ کو پتہ ہے
وہ زیادہ اسپیشل ہوتی ہیں. نہیں ہمیں پتہ ہے آپ بڑے ایماندار افسر ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ گفٹ بھی نہیں لیتے, ہمیں سارا پتہ ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی گفٹ بھی دینے ہیں آپ تو انکار کر دیتے ہیں, دفتر آپ کے کسی کو اجازت نہیں ہے کوئی گفٹ لے کے اندر آ سکے. تو پھر آپ بچوں کو میکڈونلڈ لے کے جاتے ہیں, KFC لے کے جاتے ہیں, یا کیا ان کو لیے لے کے آتے ہیں؟ جنک فوڈ سے بچتے ہیں. میری بیٹی کو ایک جگہ سے بہت پسند ہے ایک کپ کیک, وہ میں لے آتا ہوں تو بڑی خوش ہو جاتی ہے. بیٹیوں کو بچوں کی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, اگر آپ وہ کر لیں یا ان کے ساتھ سمجھ جائیں, اور ان سے کمیونیکیشن میرا بہت اچھا ہے. میں اپنے بچوں سے ریگولرلی بات کرتا ہوں, ان پہ بہت ٹائم دیتا ہوں اس حوالے سے کہ جب بھی مجھے موقع ملے میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. آئی ٹرائی ٹو بریک دا آئس. اور میں بالکل آپ کو وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی مجھے موقع ملا صبح اسکول چھوڑنے کا بچوں کا, تو میں خود چھوڑنے گیا, میں نے ڈرائیوروں پہ نہیں چھوڑا, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ 5 منٹ بہت اہم ہے جو میں ان کے ساتھ روز گزاروں گا. تو وہ اللہ کا شکر ہے کمیونیکیشن بہت اچھا ہے, وہ چیزوں کے پیچھے نہیں ہوتے, وہ ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ٹائم مل جائے, اور بڑے خوش ہوتے ہیں جب ہم ایز اے فیملی اکٹھے ہوتے ہیں. کامران بھائی, قدرتی ہم عید کی وساطت سے بچوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ان کے والدین کی کوآرڈینیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہم نے بڑا دیکھا ہے کہ بڑی جو اچھے سے اچھی فیملیاں, جن کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے لوگ جو بیوروکریٹ تک ایسے جو بڑے عہدے کے افسر ہوتے ہیں, وہ جو بچوں کے ساتھ جب ان کی کوآرڈینیشن نہیں رہتی تو ان فیملیوں کو ہم مسائل میں گرے ہوئے دیکھا ہے. کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ وہ ان کے گھروں سے جو ناخوشگوار واقعات, مثلا ان کی بچیوں نے اس طرح کے یعنی کہ لمحات بھی ان کی زندگی میں آئے ہیں کہ وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ بچے ڈرائیور کے ساتھ جاتے رہے ہیں. یہ بچے جو ہیں کبھی والد نے نہ اسکول چھوڑا تھا, نہ لے کے آیا تھا, نہ گھر پہ ٹائم دے سکے تھے. یہ بڑی اچھی عادات ہیں, اور باقی بچوں کے ساتھ کم از کم اسکول لے جانے میں یا واپس لانے میں یا ٹیوشن کے دوران ان کو واقعی ٹائم دینا چاہیے. اچھا, اب باقی آپ کی فیملی میں جس طرح وہ آپ کو آپ کی بیگم کو بچے کہتے ہیں, تو دیگر بچے آپ کے کس سے عیدی کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں؟ نانو ہے, دادو ہے, ننیال میں کہتے ہیں جانا ہے, کیا وہ ان کا خواہش ہوتی ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے جی, میرے والدین حیات ہیں, تو ان سے ملنے کا ایک عید پہ سب سے بڑا مجھے خود کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ان سے ضرور جا کے ملاقات کروں. اور پھر میں بیچ میں وقت جیسے ہی آئی چھٹی ملے تھوڑی دیر کے لیے, ہمیں چھٹی ایک دن کی ملتی ہے زیادہ, خاص طور پہ میرے لیول پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور والدین کو سلام کر کے واپس آ جائیں. تو وہاں پہ میری جو بہت بڑی عیاشی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ والدہ کے ہاتھ کی روٹی مل جاتی ہے, اور والدین کا تو آپ کو پتہ ہے بہت دعائیں کر رہے ہیں. والدین ایک ایسی ہستی ہیں کہ وہ آپ کو فٹ اور ٹھیک دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں. اور میرے سسر صاحب ہیں, ان کے پاس پھر میں اپنی مسز کو لے کے, یا وہ اکیلی کبھی کبھی جانا پڑ جاتا ہے اگر پولیس کی جاب میں نہ ایسا ہو سک رہا ہو, تو وہ کبھی اکیلی چلی جاتی ہیں, کبھی میں خود لے کے جاتا ہوں, وہاں پہ سلام کر لیتے ہیں. اور ایک عید کا آپ کو پتہ ہے بیسک تو ملنا ہے اور دعائیں سمیٹنے کا ایک موقع ہوتا ہے, تو ہم اس کو ایسے گزارتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے. ناظرین, اگر میں کنجوسی سے کام نہ لوں تو کامران عادل صاحب کی جو پرورش ہے کہ ایسے خاندان میں ہوئی ہے کہ اس خاندان پر ناز کیا جا سکتا ہے. اب میں اکثر IGF سے جاتا رہتا ہوں, جب بھی کسی افسر کے پاس بیٹھ کر بات ہوتی ہے تو کامران عادل کی فیملی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ یہ بڑا مذہبی گھرانہ ہے, اور ان کی بھی تربیت ایک ایسے گھرانے میں ہوئی ہے کہ ہر افسر ان کے لیے دعا گو رہتا ہے کہ یہ نہ صرف خود میرٹ سے کبھی پیچھے ہٹے ہیں, اپنے متحد کو بھی کبھی انہوں نے میرٹ کے علاوہ کوئی کام کرنے کا نہیں کہا. تو خیر, آج ہمارا پولیس کے متعلق زیادہ باتیں کرنے کا شوق نہیں ہے. تو کامران بھائی, بچے نانی کی طرف ماں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, آپ کو ترجیح دیتے ہیں؟ بچوں کا ہوتا ہے ماما بڑا پیار کرتی ہے, پاپا ڈانٹتے ہیں, آپ کے بچے کیا کہے؟ آپ سخت ہیں آپ کی بیگم سے؟ میرے گھر میں جی ڈسپلن میری بیگم کے ذمہ ہے, اور وہ اس کو انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. میں اس سے پہلے میں اسلام آباد کو 2.5-3 سال وہاں پہ DIG ہیڈ کوارٹر تھا, اس سے پہلے AIG اسٹیبلشمنٹ تھا, تو کافی سارا ٹائم میرا اسلام آباد میں گزرا. تو میرے بچوں کو ڈسپلن میں رکھنا, روز صبح اٹھ کے خود لے کے جانا, پھر ان کو خود واپسی پہ لانا, یہ ساری ڈیوٹیاں انہوں نے کی ہیں سنگل ہینڈیڈلی, اور یہ ان کو کریڈٹ ان کو جاتا ہے. میں تو جب دستیاب آ جاؤں تو بچے پھر بہت خوش ہوتے ہیں, اور وہ ہماری بابی ہاؤس وائف ہے. بڑا مشکل پولیس آفیسر کچھ لوگوں کی ہیں گھر میں, ان کی مسز کام کرتی ہیں اور ورکنگ وومن ہے, ان کو میں سمجھتا ہوں ان کو سلوٹ کرنا چاہیے, بہت مشکل ہوتا ہے. اور دونوں میاں بیوی اگر ورکنگ ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے اور زیادہ چیلنجز بڑھ جاتے ہیں. تو میری مسز نے شروع دن سے اس کو ہم نے آپس میں طے کیا تھا کہ انہوں نے بچوں پہ فوکس رکھنا ہے اور میں ساتھ ساتھ جاب
پہ کام کروں گا. تو ایک بیلنس بنانے کی کوشش کی ہے, اور ہر گھر کا اپنا ماحول ہوتا ہے, اس کے مطابق لوگ یہ کوشش. کامران بھائی, ہر گھر میں بچے شرارتیں کرتے ہیں, آپ کے بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں, 9 عمر ہیں, تو گھر میں جب بچہ کوئی غلطی کر لیتا ہے تو والدین کو بڑی تشویش ہوتی ہے کہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی جائے. تو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاپا نے دیکھ لیا اب تو ہماری خیر نہیں ہے, ماما نے دیکھ لیا اب ہماری خیر نہیں ہے. آپ کے گھر میں بچے جب یہ ایسا کوئی شرارت کر لے تو وہ کس سے زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں, آپ سے ہوتے ہیں اپنی؟ نہیں, وہ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں, والد صاحب سے کے پاس وہ چھپنے کے لیے آتے ہیں. تو میرے پاس وہ چھپنے کے لیے آتے ہیں, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے, اور میں اپنی مسز سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ان سے, کیونکہ جب آپ چھوٹی عمر میں تو آپ بچے کو ڈرا سکتے ہیں, جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس کو ڈرانے میں رکھیں گے تو کمیونیکیشن کا بریک ڈاؤن ہو جائے گا. گھر میں چھوٹے موٹے معاملہ چلتے رہتے ہیں, بیگمات کی بڑی خواہشات ہوتی ہے کہ میرے میاں مجھے یہ لے کے دیں, یہ چیزیں بچوں کے لیے لے کے دیں. آپ کنجوسی سے کام نہ لینا, ہمیں صحیح بتانا آپ کی بیگم کی کیا ایسے مواقع پر خواہشات ہوتی ہیں کہ مجھے کون سے برانڈ کا سوٹ چاہیے میرے لیے, کہ وہ جی ڈی اے جی ہوگا تو ضلع اور ہوگے, میرے واسطے تو بیگم آدھی نے ڈی اے جی نہیں نا تسی ہے وہ کی بیگم ساڈی پاپی جڑی ہے وہ تواڈے کول کی کدی ناراض ہوئی ہے تو نہ جدوں دی شادی ہوئی؟ آپ کی بہن جی, میاں بیوی میں کافی ساری چیزیں چلتی ہیں. آپ کی بہن کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے لیے کوئی اچھے کپڑے لے آئے عید کے موقع پہ. میں کپڑوں کے معاملے میں اور اپنی ذات کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ میں کافی مطمئن رہتا ہوں. جو بھی مجھے مل جائے میں پہن لیتا ہوں, جو کھانے کو مل جائے میں کھا لیتا ہوں. میں نے کبھی جو چیز پکی ہو میں نے کبھی اس پہ بات. خریداری کون کرتا ہے, آپ کرتے ہیں؟ جی, پھر تو وہی کرتے ہیں. آپ کو پتہ وہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں بازاروں میں بھی, وہ زیادہ میری مسز جا کے وہ لے آتی چیز. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ ٹائم اپنے, اگر مجھے مل جائے تو میں بچوں کے ساتھ علیحدہ ٹائم گزار لوں. بازار وغیرہ میں زیادہ وہی جاتی ہیں, اور میں زیادہ اگر جاؤں بھی تو ڈرائیور کی حیثیت سے زیادہ میری ڈیوٹی. اچھا کامران بھائی, بچوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس گھر میں بھی اب آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, بچے موبائل کے ساتھ بڑا ٹچی ہوتے ہیں. آپ کے بچے جو ہیں وہ موبائل کے ساتھ یہ بڑا اس میں جس طرح گیمز باقی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, تو آپ کا کیا بچے یہ اس کا ان کی عادت ہے کہ وہ بھی موبائل کو ٹچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں؟ بالکل. ہم نے اس میں یہ بیلنس رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو صرف اس وقت دیا جائے جب نیڈ ہے, جب ضرورت ہے. مطلب ان کو کال کرنی آنی چاہیے, ان کو کوئی بیسک میسج دیکھنا ہے تو وہ آنا چاہیے. خدا نخواستہ اگر ان کو کہیں پہ اپنی ہیلپ کے لیے موبائل یوز کرنا تو ان کو آنا چاہیے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کامران بھائی, یا فیملی میں کس طرح آپ کے گھر کا رہن سہن ہے؟ جی, میرے جی والدین راولپنڈی میں بیریا ٹاؤن میں وہاں پہ رہائش ان کی وہاں پہ ہے, اور میں یہاں پہ اپنے بچوں کے ساتھ لاہور میں ہوں. لیکن جوائنٹ اس لیے ہے کہ ہم ہر وقت جڑے رہتے ہیں, تقریباً ہر وقت بات ہوتی رہتی ہے. صبح میں تو اپنے موبائل سے روز صبح اپنے والد صاحب کو, اپنی والدہ کو کوشش کرتا ہوں ضرور بات کروں. کامران بھائی, آپ کے سسرال کس جگہ پہ ہیں؟ جی, فیصل آباد. جی, میرے سسر جو ہیں وہ بڑے 5 وقت کے نمازی ہیں, بہت بزنس مین ہیں. کامران بھائی, حالات کے مطابق آپ نے ڈیوٹی بھی کرنا ہوتی ہے. آپ کی خواہش ہوگی ماں باپ کے پاس جایا جائے, بیگم کی خواہش ہوگی میرے ماں باپ کے پاس جایا جائے. ایسے حالات میں بچے کس کا ساتھ دیتے ہیں کہ وہ اپنے نانوں کے گھر جانا پسند کرتے ہیں, یا دادوں کے گھر جانا پسند کرتے ہیں, یا پھر آپ اپنی منواتے ہیں یا بیگم منواتی ہے اپنی بات؟ بیگم صاحبہ کی بات مانی جانی چاہیے. میں تو سب ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں سب کے سامنے. بالکل, کیونکہ سب نے گھر کو جانا ہے تو اچھی بات ہے کہ آپ یہ بات کہہ لیں. عمل درآمد چاہے ہو نہ ہو, کہنے میں کیا رہتا ہے. آپ کی فیملی جو ہے وہ کس طرح جب قربانی کے بعد گوشت کی تقسیم کس طرح کرتی ہے, اور گھر میں کھانا کیسے آغاز ہوتا ہے کھانے کا؟ پہلے تو یہ جو میرے والد صاحب نے ایک طریقہ رکھا ہوا تھا کہ جب آپ قربانی کریں تو ہمارے جو ہم بچے تھے بچپن میں تو ہم بھی سادہ کپڑے پہن لیتے تھے. عید کی نماز پڑھ کے آنے کے بعد سادہ کپڑے پہن کے کسائی کے ساتھ خود گوشت بنوانے میں حصہ دیتے تھے. اچھا, زبردست. کیسے صاف کرنا ہے, کیسے بنانا ہے, اس کو اور چھری کوشش کرتے تھے خود پھیریں, تکبیر خود پڑھیں. تو یہ بنیادی تربیت کا حصہ تھا اس میں. تو میرے بھی بیٹے جو دونوں ہیں وہ فوراً جیسے ہی عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں تو پہلا کام یہ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب گوشت بن جاتا ہے تو اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں, اور اس حصوں کو اس کے مطابق کیا جاتا ہے. اور پھر پہلے کلیجیاں بن کے آتی ہیں, پھر چانپیں بن کے آتی ہیں, پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو یہ ایک مطلب کھانے پینے کا آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے. اور میری دعا ہے کہ ہم اوور ایٹنگ اس عید پر نہ کریں. ہر عید پہ یہ دعا کرتے ہیں, ارادے کرتے ہیں, لیکن اوور ایٹنگ ہو ہی جاتی ہے. اگر آپ کے جو 3 حصے ہوتے ہیں گوشت جو کر لیا جاتا ہے تو وہ پھر آپ جو کسی خیراتی ادارے میں حصہ بھیج دیتے ہیں, یا پوش آبادیوں کا کس طرح وہ حصہ تقسیم کیا جاتا ہے؟ جی, عام طور پہ جو یہ ڈیفنس وغیرہ کی آبادیاں ہیں جہاں پہ میں بھی رہتا ہوں, ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو آپ کو پتہ ہے بیچارے مانگنے آ جاتے ہیں, دروازوں پہ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جن کا ہمیں پتہ ہے کہ کچھ لوگ ضرورت مند ہیں, آپ کو آس پاس معلومات رکھتے ہیں, تو وہاں پہ بھجوا دیتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ضرورت مند تک چیز پہنچے, اور یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کا, اور اس میں جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی حصہ ان تک پہنچے.
ناظرین یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہاں سے دوبارہ یہ سلسلہ شروع کریں گے، یہیں سے بات